کو اللہ کے قریب ہونا ہے, معاملات میں صفائی کر لو. یہ بہت بڑا عیب ہے ہمارے اندر. بولو معاملات میں. یہاں کتنے بڑے بڑے امیر بیٹھے ہوں گے, کتنوں کے پیسے باقی ہیں, نہیں دینے. بھائی قرض لینے کے لیے آئے گا نا, کوئی آپ کے پاس قرض لینے کے لیے آئے گا, میری بیوی بہت بیمار ہے, دیکھنے کے ڈاکٹر نے رپورٹ کرانے کے لیے بھیجا, رپورٹ کا ہی 15,000 روپے کا خرچ ہے اور بہت حالت خراب ہے اور میرے پاس ابھی نہیں ہے. ہاں میری پگار آ جائے گی, تو پگار آئے گی تو میں 2 مہینے کے اندر تمہارا پیسہ تم کو واپس لوٹا دوں گا, لیکن ابھی میری ماں بیمار ہے یا میری بیوی بیمار ہے, میرا بچہ بیمار ہے. آپ نے اس کو 15,000 روپیہ ادھار دے دیا. کب دینے کا بولا اس نے؟ اب 2 سال ہو گئے. اس کے گھر میں لیپ ٹاپ آ گیا, کمپیوٹر آ گیا, نیا موبائل آ گیا, اس کی بیوی کے پاس پرس آ گئے, سینڈل آ گئے, اس کے گھر میں بائک آ گئی, اس کے گھر میں ٹی وی آ گیا, اس کے گھر میں بہت اچھے فرنیچر آ گئے, لیکن 15,000. اور اگر مانگو نا نہیں دینا, کیا کر تو کیا کر لے گا, تیرا باپ کیا اکھاڑ لے گا. میں کیا کہتا ہوں, میں کچھ نہیں اکھاڑوں گا, میرا باپ مرحوم بھی کچھ نہیں اکھاڑے گا, لیکن میرے نبی نے فرمایا کہ اگر یہ میرے زمانے میں ہوتا تو میں اس کے جنازے کی نماز بھی نہیں پڑھاتا. ہمارے نبی نے فرمایا جس کے اوپر قرض ہو اور دینے کی طاقت ہو, کیونکہ دوسری چیزیں لا رہا ہے تو وہ تو مفت میں تو نہیں لا رہا, اپنے باپ کی دکان تو نہیں نا موبائل کی. موبائل کہاں سے آ گیا 1 لاکھ روپے کا, ٹی وی گھر میں کہاں سے آ گیا 80,000 روپے کا, ہاں گھر میں فرنیچر کیسے آ گیا, ہاں بائک کیسے نہیں آ گئی, اور اس کا 15,000 لٹکا ہوا ہے. تو جس کے اندر قرض ادا کرنے کی طاقت ہو اور قرض ادا نہ کرے, ہمارے نبی فرماتے میں اس کے جنازے کی نماز بھی نہ پڑھاؤں. میرے پیارو, آپ کو معلوم ہے ایک صحابی تھے ہمارے نبی کے زمانے میں جن کا نام تھا جریر. کیا نام؟ یہ نام شاید بروڑا میں ہے کسی کا, جریر, JARIR, آخر میں بھی آر, جریر. ان کے بارے میں لکھا بہت خوبصورت تھے, بہت لمبے تھے, بہت چوڑے تھے, اور ماشاءاللہ اتنے ہینڈسم, اتنے اسمارٹ. میں اس لیے بول رہا ہوں کہ حضرت عمر جب ان کو دیکھتے تھے نا تو کہتے تھے یوسف ہادی الامہ, ایک نبی یوسف خوبصورت تھے, یہ ہماری امت کا یوسف ہے, یہ ہماری امت کا. یعنی سوچو کتنے خوبصورت ہو گیا حضرت جریر. مگر ہوتا کیا تھا معلوم ہے کہ جب وہ گھوڑے پر بیٹھتے تھے نا تو ان کو بہت ڈر لگتا تھا. گھوڑے پر بیٹھے اور گھوڑا دوڑے تو ان کی حالت خراب ہو جائے. ایک دن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے, کہا اللہ کے رسول میں اتنا خوبصورت لمبا چوڑا ہٹا کٹا آپ کا پیارا, میں آپ کا پیارا اور آپ مجھے پیارے, لیکن یہ گھوڑے پر بیٹھنا میرے کو بہت بھاری پڑتا ہے, میرے سے بیلنس نہیں ہوتا ہے. ہمارے نبی نے فرمایا ادھر آؤ. حضرت جلیل قریب آئے, ہمارے نبی نے کہہ کے تو سبحان اللہ, ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ ان کے سینے پر رکھا اور فرمایا اللہ جوادا, اللہ اسے شیخ سوار بنا دے. نبی نے کہہ دیا باہر آئے, شیخ سوار بن گئے. پھر تو حضرت جلیل گھوڑے پر دوڑے. بولو گھوڑے پر, ارے گھوڑے کو لے کر جو دوڑے دوڑے دوڑے. ہمارے نبی کے زمانے میں, حضرت ابو بکر کے زمانے میں, حضرت عمر کے زمانے میں گھوڑ دوڑ کا مقابلہ, بھائی ہارس ریسنگ, اس کا مقابلہ گھوڑ دوڑ کا مقابلہ. باقاعدہ حضرت جلیل کو انٹری نہیں ملتی تھی. جب گھوڑ دوڑ کا مقابلہ ہوئے نا تو اعلان ہوتا تھا سب لوگ آ جاؤ, گھوڑ دوڑ کا مقابلہ ہے, 1 مہینے کے بعد ہوگا, اپنا اپنا نام لکھو. حضرت جلیل نام لکھوانے گئے تو حضرت عمر نے یہ دیکھا, کیا ہے نام لکھو, ہارس ریسنگ. عمر نے کہا باہر جاؤ, تمہارا نام نہیں. کہا میں لائن میں آیا ہوں, میں لائن توڑ کر نہیں آیا ہوں, اور جو قانون جو رول ریگولیشن بنے وہ سب رول ریگولیشن کو فالو کر کے آیا ہوں میں. اب میرا نام. عمر نے کہا جلیل سب کے گھوڑے اپنی محنت پر دوڑیں گے, تیرا گھوڑا مصطفیٰ کی دعا پر دوڑے گا. سب کے گھوڑے, تمام کے تمام گھوڑے اپنی محنتوں پہ دوڑتے جائیں گے, تیرا گھوڑا مصطفیٰ کی دعا پر دوڑے گا. مصطفیٰ کی دعا آگے ہوگی, سب کی محنتیں پیچھے ہوگی. یہ تو فکسنگ والا معاملہ ہو گیا. یہ پہلے سے معلوم ہے کہ تم جیتنے والے ہو. حضرت جلیل نے آبجیکشن نہیں کیا, وہاں سے گئے روتے روتے کہا صدق رہا عمر, عمر تو نے سچ کہا, میرے کو ریسز میں آنا نہیں چاہیے کیونکہ میرا گھوڑا تو نبی کی دعا پر. اچھا جو گھوڑ دوڑ کا اتنا بادشاہ ہوگا اس کو گھوڑے کے بارے میں معلومات ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ارے بولو نا,
جیسے جو یہ لے بیچ گاڑی کا کرتا ہے وہ خالی باہر گاڑی کھڑی ہوگی نا ہاں اور دیکھ کے بتا دے گا پانی میں ڈوبی کہ نہیں ڈوبی ہاں اور وہ اسٹارٹ کرتا ہے نا اسٹارٹ کرنے کے بعد بتا دے گا مشین کتنا پرانا ہے اور کتنا نیا ہے خریدنے کا کہ نہیں خریدنے کا اس کی قیمت کیا ہوگی کیا نہیں بولو ہوتا ہے۔ تو حضرت جلیل بھی گھوڑے کے بارے میں بہت ماہر تھے۔ ایک دن گھوڑا کوئی گاؤں کا بوڑھا آدمی کوئی گھوڑا بیچنے کے لیے آیا بھائی مدینہ میں کوئی گاؤں کا آدمی اور گاؤں کا آدمی ہوتا ہے وہ گھوڑا بہت ہٹا کٹا گھوڑا بیچنے کے لیے آیا تو حضرت جلیل کو پتا چلا بھائی کوئی گاؤں سے آیا ہے بوڑھا آدمی ہے اور گھوڑا بیچ رہا ہے تو حضرت جلیل بھی وہاں پہ چلے گئے اور جا کے بوڑھے کو پوچھا دیکھ رہا ہے نا جلیل گھوڑا دیکھ کے سمجھ گئے خریدنے جیسا یہ چھوڑنے جیسا کتنے میں تو گاؤں کا بوڑھا آدمی کا 300 درہم بولو حضرت جلیل نے گھوڑے کے اوپر یوں ہاتھ رکھا اور کہا 400 دوں گا تو چلے گا وہ کتنا مانگ رہے اور یہ کتنا دینے کا بول ہمارے یہاں کوئی ایسا بیپاری ہوئے یا کوئی خریدنے والا ہوئے یہاں تو 300 کا گاؤں سے آئے تم کو کچھ معلوم ہے کہ نہیں یہاں 100 میں ملتا ہے بولو ہوئے کہ نہیں ہوئے کہا 400 دوں تو گاؤں کا بوڑھا تھا کہا میں 300 کہہ رہا ہوں 300 کہا تم 300 کہہ رہے ہو سلاسہ میاں لیکن میں تمہیں اربع میاں کتنا دینے کو تیار ہوں برابر پھر حضرت جلیل نے گھوڑے پر ہاتھ لگایا کہا 500 دے دوں کتنے دے دوں وہ بوڑھا تو کیسے خوش ہوا یہ 300 کی بات ہو رہی کتنا دینے کی بات کر رہا ہے پھر تھوڑی دیر کے بعد حضرت جلیل نے کہا 600 پھر 700 پھر کہا آخری بات بول رہا ہوں 800 دوں گا سامان میاں یعنی کتنے تو بوڑھا نے کہا آج صبح سے کوئی مذاق والا ملا نہیں ہوگی کیا تم میرا مذاق کرتے ہو میں نے 300 کہا تم ڈبل لے گئے 600 پھر اس کے بعد اور اوپر گئے تم 800 پہ چلے گئے حضرت جلیل کی آنکھوں میں آنسو کے فرمایا میں گھوڑے کے بارے میں بہت جانتا ہوں اس وقت مارکیٹ میں اس کی قیمت 800 ہے تم چونکہ گاؤں سے آئے ہو تم کو مارکیٹ کی قیمت معلوم نہیں ہے لو 800 درہم لو اور گھوڑا میرے حوالے کرو تو وہ بوڑھے نے تو پایا بوڑھا تو خوش ہو گیا کتنے مل گئے 800 درہم مل گئے 300 کی جگہ وہ بوڑھے نے کہا لیکن میں تو راضی تھا 300 پر اگر آپ 300 بھی دے دیتے تو میں راضی تھا میں کوئی آبجیکشن کرنے والا تو نہیں تھا آپ 800 تک کیوں لے گئے حضرت جلیل نے فرمایا میں نے اپنے نبی کے ہاتھ پر کسی زمانے میں بیعت کی تھی ابھی تو نبی ہمارے درمیان میں نہیں ہے لیکن میں نے نبی کے ہاتھ پر بیعت کی تھی جس میں میں نے کہا تھا النصح لکل مسلم میرے نبی نے کہا تھا میرے ہاتھ پہ بیعت کرو ہر مسلمان کے ساتھ بھلائی کرو گے کسی کے ساتھ برائی نہیں کرو گے میرا بھی جی چاہتا تھا کہ 300 میں خریدوں جب تم نے 300 کہا نا میرا بھی اندر سے دل چاہتا تھا کہ 300 دوں نے گھوڑا دوں اور چلو لیکن خیال آیا قیامت کے دن مصطفیٰ پوچھیں گے میری بیعت کا کیا ہوا قیامت کے دن مصطفیٰ پوچھیں گے میرے ہاتھ میں بیعت کی تھی ہر مسلمان کا اچھا چاہو میں اچھا چاہا تم نے جو گھوڑے کی قیمت مارکیٹ میں 800 تھی تم نے 300 دے کر نکل گئے اور پھٹافٹ نکل گئے وہاں سے میں نبی کو کیا جواب دیتا تھا میرے پیاروں آج ہمارے یہاں یہ معاملات میں صفائی ہے آج تو بس اس کوشش میں کس کا پیسہ کیسے دباؤ کیسے جھوٹ بولو اور کس طریقے سے سامنے والے کا پیسہ اور کوئی بھی ہو زکوٰۃ ہو صدقہ ہو فطرہ ہو للہ ہو سود ہو انٹرسٹ ہو کفارہ ہو میرا پیٹ حرام سے بھرنا چاہیے کہ دعا قبول ہو جائے گی ہماری کہ بارش کیوں آئی کیوں بربادی آ گئی حالانکہ بارش تو پہلے بھی آتی تھی کیا وہ اللہ چاہتے ہیں کہ کسی کا گھر نہ بہے بہتا کسی کا گھر اللہ چاہتے کسی کا فرنیچر نہ جائے قسم اللہ کی ہاں ایک انگلی کی بقدر بھی فرنیچر آگے نہ بڑھا ہوتا لیکن کیا ہے یہ جھوٹ خیانت دھوکہ فراڈ انٹرسٹ اور سودی کاروبار کسی کو بھی کیسے بھی وقت میں دھوکہ دے دینا اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے